اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت کروانا چاہیے۔ اور پھر بچے بھی اعتراض کرتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے 25 سال 30 سال ہو گئے، ماں باپ شادی نہیں کروا رہے۔ تو یاد رکھنا، جن کے بچے جوان ہو جائیں اور ماں باپ ان کے شادی نہ کروائے، تو جو گناہ یہ جوان کرتے ہیں اس میں ان کی ماں باپ بھی مبتلا ہے۔ اس گناہ میں ان کو بھی سزا ملے گا۔ اپنے جوانوں کو شادیاں کروائے، آج رواجات بنا دیا، بیٹیاں جوان ہو گئی، گھروں کے اندر بیٹیاں جوان ہو کے بڑھیاں ہو گئی، ان کی شادیاں نہیں ہو گئی۔ اور جوان جو ہیں وہ 30-35 سال کے ہو گئے، وہ دیکھتے انتظار کرتے کرتے ان کی شادیوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو جب جوان ہو جائے ان کی شادیاں کروائے۔ فرمایا وہ قوم لوط ایک عظیم گناہ کے اندر بہت تک اس کے مبتلا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کو کیا دیں؟ عذاب دے دیں۔ آپ ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ اور ساتھ کہا فبشرناہا باسحاق، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی گھر والی سائرہ 90 سال کی ہو گئی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ اسحاق، اور ایسا بیٹا دے گا جس سے اللہ ہزاروں نبی پیدا کریں گے۔ جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ تمام کے تمام اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پیدا ہوئے۔ تو کہتے جب یہ بات فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہی کہ آپ کو بچہ ہوگا، قالت کہنے لگی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرا کس سے بچہ ہوگا؟ میں تو 5 ہو گئی ہوں، میرا باپ خاوند جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف العمر ہو گیا ہے، میں 90 سال کا ہو گیا ہوں، وہ بھی 100 سے اوپر کے سالوں کا ہو گیا ہے۔ اس بڑھاپے میں میرا کیسا اولاد ہوگا؟ ان هذا لشيء عجيب، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله، فرشتوں نے کہا آپ اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہے ہو؟ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور اللہ آپ کو اس بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، تو دنیا والوں کو بتا دیا، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی اور کے در پہ جانے کی ٹکرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اولاد بھی اللہ دیتا ہے، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، عزتیں بھی اللہ دیتا ہے، اس اللہ کو پکڑے، کسی اور گھر پہ جا کے ٹکرے مت کھائیں، اور کسی طرح سے کچھ نہیں ملتا۔ ملتا ہے تو کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بھی چھوڑ دیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد آگ میں بھی کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ آگ میں کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ بڑھاپے کے اندر بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور اللہ کے حکم سے اسی بیٹے پر جب چوری رکھا تو اس چوری سے اسماعیل سے اللہ کو بچانے والا کون تھا؟ اللہ۔ تو اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اور آج ذو الحجہ کی 30ویں تاریخ، 30واں ذو الحجہ ہے، کل انشاءاللہ یہ ذو الحجہ نہیں، کل آج 30ویں تاریخ ہے، کل یکم ذو الحجہ ہے۔ آج سعودیہ کے اندر یکم ذو الحجہ ہے۔ ذو الحجہ کی یہ 10 دن بڑے قیمتی 10 دن ہیں، جس کو قرآن میں کہتا ہے والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، اللہ نے ان دنوں کی قسمیں اتاری ہیں، اور فرمایا ذو الحجہ کی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا ایک رات کی عبادت 1 سال کی عبادت
ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھیں اور ساتھ رات کو عبادات بھی کریں، معمولات میں اضافہ کریں، اپنے رب کو راضی کروائیں۔ اور اس میں ایک عمل ہوتا ہے جو 10 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، قربانی کا عمل، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی انشاءاللہ اس کے مسائل آنے والے جمعے میں بیان کریں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ آج سے مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب سنت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ناخن کاٹنا چھوڑ دیں، آج کاٹ لے، بال کاٹتے تو وہ بھی کاٹ دے، سیر ناف بال کاٹنا ہے، صفائی کرتے ہیں وہ آج کر لے، مغرب سے پہلے 10 دن تک۔ پھر آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، پھر آپ سیر ناف بال نہیں کاٹنا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے کاٹ دیا تو یہ نہ کہنا کہ اس کا قربانی نہیں ہوا، قربانی ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ بال نہیں کاٹیں گے 10 دن، کیونکہ حاجیوں پہ لازم ہوتا ہے ان 10 دنوں میں سر ناف بال کو نہیں کاٹ سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اگر جو قربانی کرنے والا ہے وہ قربانی کرنے والا بھی ان کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، یہ ان حاجیوں سے مشابہت ہوگا اور اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہاں، ایک شخص ہے، پہلا دوسرا ذو الحجہ کو اس کو پتہ چلا کہ 40 دن ہو گیا ہے اور زیر ناف بال اس نے نہیں کاٹا ہے، تو پھر وہ نہیں انتظار کرے گا کہ بھائی 10 ذو الحجہ پورا ہوگا، نہیں، 40 دن تک اختیار ہے، زیادہ مکروہ ہے، گناہ ہوتا ہے انسان کو زیر ناف بال کاٹنا، تو وہ زیر ناف بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ ناخن 40 دن سے ہو گیا ہے، ابھی کاٹا نہیں، ذو الحجہ شروع ہو گیا ہے، تو وہ ناخن بھی کاٹے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کن پہ واجب ہے، کن پہ نہیں ہے، کن جانوروں پہ واجب ہے، اس کے لیے آنے والا جمعہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہے، اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ زندگی میں آپ کی ملاقات آپ کو